کوئی شیعہ بولے کہ نبی کی بیٹی کو دھمکی دی گئی کہ اگر ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے. اب اگر کوئی شیعہ بولے کہ نبی کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی نہیں ملا، یہ جو بیچارہ اہل سنت تھا یہ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ مولوی کی طرف، جس نے دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. اسے کا قبلہ شیعہ بولتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کو دھمکی ملی، اس نے ایک لفظ بولنا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھے گا کیونکہ اسے عربی نہیں آتی، اس نے کتابیں نہیں خریدی. اس نے دین کی ڈیوٹی کس کو دی ہوئی ہے؟ مولوی کو دی ہوئی ہے. اب وہ چاہے سچ بولے یا جھوٹ بولے، عوام مانے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، علم اگر کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے. ہاں. امام حسین کا فتویٰ ایک قاضی نے دیا تھا، عوام اس کے پیچھے لگی، شیعہ کافر ہیں، یہ فتویٰ مولویوں نے دیا تھا، عوام اس کے پیچھے لگی. ایک کو مارنے سے 10 رشتہ دار جنت میں جاتے ہیں، یہ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ کیونکہ لوگوں کو گمراہ کرنا شاید مشکل ہوتا، لیکن اگر ایک مولوی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، آپ نے اسے خرید لیا تو جو 1000 2000 5000 لوگ اس کے جمعے کے خطبے میں آتے ہیں انہیں گمراہ کرنا بڑا آسان ہے. ڈیموکریٹک سسٹم میں لوگوں کو وایا میڈیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بٹ بہت سخت ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. لیکن اگر آپ اس پوری کنٹری کو کسی ایک جرنل کے ہاتھ میں دے دو، کسی ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں دے دو، اس وقت آپ نے ایک کو خریدنا ہے. لیکن جب ڈیموکریٹک سسٹم آئے گا، آپ نے چینلز خریدنے ہیں، آپ نے چینلز کے اونرز کو خریدنا ہے، آپ نے خبروں کو پڑھنے والے تجزیہ نگار جرنلسٹوں کو خریدنا ہے، بہت زیادہ آپ کا پیسہ لگے گا. لیکن اگر پورے مصر کو ایک جرنل لے لے، پوری عرب کنٹریز کے اوپر ایک بادشاہ بیٹھ جائے، تو ایک ڈکٹیٹر کو خریدنا بہت آسان ہوتا ہے. جسٹ لائک دیٹ کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں پہ بادشاہوں کو خریدا، جہاں پہ مولویوں کی چلتی تھی وہاں مولویوں کو خریدا، تاکہ عوامی ذہنوں کو کیا کیا جائے؟ تباہ و برباد کیا جائے. اب ٹیکنیک آف اہل البیت کیا تھی؟ ٹیکنیک آف اہل البیت یہ تھی کہ انسانوں کی عقلوں کو اجاگر کرو. عقل میں اگر شعور آیا، لاکھ اسے لالچ دی جائے، یہ کبھی علی کے در کو نہیں چھوڑے گا.